السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبد المعید خان ہے۔ میں ٹرپل ایم انفراسٹرکچر ڈیولپر کمپنی کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ کل سے سوشل میڈیا میں مسجد کے سیکریٹریٹ کے تعلق سے کافی چرچے چل رہے ہیں کہ تو لوگوں کو تشویش ہے کہ 2 مسجد بن رہے یا نہیں بن رہے، کیوں ڈیلے ہو رہا۔ کیونکہ میں ایک 30 سال کا سینئر میں ایک کنٹریکٹر ہوں اور میں انجینئر بھی ہوں، اور خاص کر میں جو کانگریس کے زمانے میں بھی میں اسمبلی اور سیکریٹریٹ میں کافی رینوویشن ورک کیا، اور ہائی کورٹ کا بھی پورا کمپلیٹ رینوویشن میں نے کیا، اور کانگریس کے زمانے عیدگاہ میرالم کا بھی کام میں نے کیا۔ اس طریقے سے گورنمنٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کے ایکسپیرینس کے بیس پہ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک انوکھا، ایک عجیب اور اچھا ورک ہے۔ تو اس کے میرے بھی انٹرسٹ تھی، کیونکہ ہمارے KCR صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ سیکریٹریٹ میں جو مساجد ہے ایک ماڈل ٹائپ سے ہونا۔ تو اس میں ہمارے عالی جناب MLA صاحب اکبر الدین صاحب کی بھی اس میں کافی دلچسپی رہی۔ انہوں نے پلان وغیرہ کمپلیٹ تعمیر کیا ہے ترکی ٹائپ کے ماڈل کا، انہی کے پلان کے، انہی کے انجینئر کے ایڈوائس پہ، اور انہوں نے جس طریقے سے دیے اسی طریقے سے بنانے کے لیے اس میں تجربے کار ہونا چاہیے۔ اس لیے ڈپارٹمنٹ والوں نے دیکھا کہ مجھے میرا ایکسپیرینس دیکھ کر مجھے یہ کام دیا گیا۔ میں خوش قسمت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسجد کا کام لیا ہے، اور میں تیزی کے ساتھ کام کرتے جا رہا ہوں۔ لیکن تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہونے کی ریزن کیا ہے، اس میں جو اسٹرکچرل جو ورک ہے، جو اسٹرکچرل ورک جو ہے، اس کا جو کنسٹرکشن ہے، ایک کالم 2 فٹ کے کالم ہے، اور اس کی اسٹرینتھنگ بہت کافی ہے۔ اس کی ہائٹ 50 فٹ ہائٹ ہے، اور ڈوم کا سائز 30 فٹ بائی 19 فٹ ہائٹ ہے۔ تو اس کا ڈوم کافی ڈیپ ہے، اور اس کا ڈیزائن جو ترکی ٹائپ کا ہے، وہ ڈیزائن بننے کے لیے تھوڑا ٹائم ڈیلے ہوا۔ اور اس کا پہلے جو ڈوم تھا سیکریٹریٹ کے ڈوم کی طرح تھا، جس کی خوبصورتی نہیں آتی تھی، اس لیے جو آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن دیا کہ ترکی ٹائپ کا ہی ہونا چاہیے، تاکہ اس میں خوبصورتی آتی اور اچھی رہتی، کیونکہ مسجدوں کو اسی طرح سے اندر سے ہالو رہتا، تو اس کے اندر اس کی وجہ سے اس کا پورا ڈیزائن چینج ہوا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ 2 مسجد نہیں ہو رہی۔ ایک مسجد ہاشمی بھی جو ہے چھوٹی مسجد تھی، وہ بھی مسجد تعمیر ہو چکی ہے تقریباً، اور یہ مسجد کا بھی ڈوم ہو چکا ہے۔ جو سیکریٹریٹ معتمد جو سیکریٹریٹ کی مسجد ہے وہ بھی تعمیر ہو چکی ہے، انٹر پلاسٹنگ ہو گیا، ڈومس ہو گئے، اب فلورنگ ہونے کا ہے، اور تھوڑا اور ایک اس کے لیے گرپ پلاسٹنگ بول کے آتا، جو اس کو 20 سال تک کلر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چپس کا رہتا ہو، وہ بنانے کا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ سے بھی ہے، اور اس کا جو ہے سو جہاں تک ہو سکے اس کو جلدی، کیونکہ محمود علی صاحب نے اس کے پیچھے وقتاً ڈیلی ہم سے پوچھتے رہتے کیا ہوا، اور اس کو جو ہے سو لوگوں میں یہ تشویش ہے کہ یہ مسجد بن رہی یا نہیں بن رہی۔ الحمدللہ بہت شاندار KCR صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہت شاندار مسجدیں بن رہے ہیں، اور یہ ہندوستان میں پہلی مسجد رہیں گی، اتنی خوبصورت مسجد بن رہی ہے۔ اب بننے کے بعد میں دیکھیں گے جس طریقے سے سیکریٹریٹ کی خوبصورتی آج لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، اسی سے تقابل کیا گیا۔ اب سیکریٹریٹ کی مسجد بھی بہت خوبصورت ہونا، اس کی دلچسپی لے کر بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے سو ایک ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی ہے، یہ بالکل 150 فٹ لمبی ہے۔ اس میں 50 بائی 50 کا جو ہے سو مین بلڈنگ کا ایریا ہے، اور 80 فٹ کا جو ہے سو کوریڈور ہے، اس میں وضو خانہ ہے، اس میں ٹوائلٹس ہے، پھر جانے آنے کے لیے رستہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے سو مسجد چھوٹی جو مسجد ہے 20 بائی 20 کی جو مسجد ہے وہ الگ ہے۔ اس طریقے سے 150 سے 160 فٹ لمبی مسجد ہے، اور اس میں مسجد میں جو ہے سو ہر چیز کی سہولتیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مسجد آباد رہیں گی۔ کیوں آباد رہیں گی؟ کہ سیکریٹریٹ رہیں گا تو بند ہو جائیں گا، تو آفیسرس آئیں گے تو ایک نماز ہوئیں گی تو فجر نہیں ہوئیں گی۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت شکر ادا کرنا ہے کہ جب مسجد بنتی ہے تو اس کو آباد ہونا، تو اس توسط سے اس کو باہر کیا گیا اور باہر رکھا، تاکہ باہر کے لوگ آ کے بھی اس میں نماز پڑھتے، اور مقیم رہنے کے لیے امام کو پرمنٹ، آج تک کوئی مسجد کے امام کو رہنے کے لیے کہیں مقام نہیں ہے، لیکن ہمارے KCR صاحب نے ایسا وہاں پہ کام کیے ہیں کہ مؤذن کو اور امام کو دونوں کو رہنے کے لیے ایک کوارٹرز تعمیر کیا گیا ہے، جو تاکہ مسلمانوں کو 5 وقت نماز کی سہولت ہو سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
یہ قابل ذکر ہے کہ بہت KCR صاحب کا ہم شکریہ ادا کرنا ہے. یہ غیر ضروری افواہوں میں جا کر یہ مسجد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جس مقام پہ تھی مسجد اسی مقام پہ مسجد ہو رہی ہے. ہاشمی مسجد بھی اسی مقام پہ ہے اور سیکریٹریٹ کی مسجد بھی اسی مقام پہ ہے. یہ افواہوں پہ دھرنے سے ویسٹ ہے اور اپنے کو کام ہونا ہے اور اچھا کام کرنا ہے. اور اس کے ڈومز اور اندر کے لائٹس اور اس کی جو نشق بندی جو کام ہوئیں گی اور بہت ہی پیارا ہوئیں گا انشاءاللہ. اندر بننے کے بعد میں سب لوگ جس طریقے سے کہ سیکریٹریٹ جب بنا، جب لوگ بول رہے تھے کہ سیکریٹریٹ کیا ضرورت ہے، آج سب کیا بول رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ اتنا پیارا بنا، اچھا بنا. یہ دور اندیشی KCR صاحب کی ہے کہ ہر چیز جو کام کرتے پرمنٹ کام کرتے، دیر ہوتا لیکن درست ہوتا. یہ جو کام ہو رہا بہت بہت ہم ان کا شکر گزار رہنا مسلمان سب جنے کہ بھائی مسجد کا جو کام ہو رہا ہے بہت پختہ ہے، بہت اچھا عالیشان ہے اور اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہ رہے تو اس کا ڈوم بھی بتایا تھا آپ کو. یہ ہے دیکھیے اس کی لمبائی چوڑائی مسجد کی. یہ بڑی مسجد ہے. یہ کاریڈار ہے، پھر اس کے بعد میں امام اور مؤذن کے کوارٹرز ہے، اس کے بعد پھر چھوٹی مسجد ہے اس طریقے سے. لیکن ایک 600 گز کی زمین تھی. 600 گز کی زمین میں سے آج ہم جو ہے سو کنسٹرکشن جو کر رہے ہیں 1600 گز جگہ دیے. اس لیے دیے کہ ایک نام سے رہتے، بلڈنگز کے نام سے رہتے، کنسٹرکشن کے نام سے رہتے. جیسا سیکریٹریٹ ہے 28 ایکڑ پہ بنایا گیا، لیکن اس کو اوپن ایریا کتنا چھوڑا گیا؟ صرف 20% پہ بلڈنگ بنی گئی، لیکن کافی 80% لان چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ نام سے رہتے. تو اب مسجد کو بھی ایک نام سے، اگر کل کو جو ہے سو مسجد اگر بنیں گے، اگر پارکنگ کو جگہ نہیں رہیں گی، گارڈن کو جگہ نہیں رہیں گی، گریونسی نہیں رہتی، ہر چیز کا اس میں لحاظ رکھ کر اس کے حساب سے بنایا گیا. یہ نہیں ہے کہ بھئی بنا دو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس کے نامز کے حساب سے، اس کے طریقے کے حساب سے، سسٹم کے حساب سے اس کو بنایا گیا، جو آج اس کو تعمیر ہو رہی ہے. اور میں تمام حیدرآباد کے اور تلنگانہ کے عوام کی طرف سے میں KCR صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری اتنی جستجو تھی کہ بھئی میری ایک خواہش تھی کہ بھئی تلنگانہ گورنمنٹ آنے کے بعد میں یہ مسجد بنانا، کیونکہ میں تو کئی کانگریس کی گورنمنٹ میں بھی عیدگاہ میرالم میں نے بنایا اور ہائی کورٹ کا رینوویشن بھی میں نے کیا، اسمبلی کا رینوویشن راجشیکھر ریڈی کے پیریڈ میں پورا کمپلیٹ میں نے کیا. اور گورنمنٹ آنے کے بعد میں یہ منسٹر کوارٹرز ہے، ججز کوارٹرز ہے، کافی گورنمنٹ کے کام کیا. میں میرے تعلق سے تمام آفیسرز کو گورنمنٹ R&B ہو، پنچایت راج ہو، اریگیشن ہو، میں اسپیشل کلاس کنٹریکٹر ہوں. میں 0 سے انلمیٹ تک کام لے سکتا ہوں. لیکن میری ایک خواہش تھی کہ مسجد کرنا، تو مجھے کام دیا گیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کام جلد سے جلد 1 مہینے سے 2 مہینے کے اندر کمپلیٹ کر دوں. یہ دیکھیے ڈوم کا انٹرنل ہے، یہ انٹرنل جھومرس ہے اور یہ جو لائٹس ہے اس کے اندر سے پورے لائٹس آئیں گے، پورے فال سیلنگ آئیں گی اور اندر سے ایک بہت پیارا سا لک آئیں گا. یہ اندر کے ڈوم کا حصہ ہے، یہ ڈوم کا حصہ ہے. یہ بھی پورا مسجد کا آؤٹ لیٹ ہے لیکن اندر کا ڈوم کا حصہ. یہ ڈوم اتنے حصے میں، یہ پوری مسجد ایسی ہے، سنٹر میں ایسا ڈوم ہے اور اس کے جو انٹرنل ایسا آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باہر کا حصہ ہے، باہر میں ایسا دکھے گا. یہ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ اس کے بعد میں رہے گا. اور یہ جو ہے سو اوپر اس کا مینار رہے گا، پتل کا رہے گا. یہ مسجد کے اوپر کا ڈوم کا ہوگا. اور یہ جو ہے سو یہ کوریڈور ہے. یہ کوریڈور بھی اتنا پیارا ہے، اس کو پوری کمپلیٹ فال سیلنگ رہیں گی، اس کے اندر پورے بہترین لائٹس رہیں گے. یہ اتنا ڈیزائن ہے، یہ بازو سے ادھر سے وینٹیلیشن فل رہے گا. اس خاص طور سے وینٹیلیشن، ہوا اور اس کا لینڈسکیپنگ مینس گرینری کا بہت خیال رکھا ہے. کیونکہ ہر جگہ جب گھر بناؤ یا کوئی چیز بناؤ تو اس کو جو ہے سو 30 سے 40% تک چھوڑ دینا پڑتا. تو اس طریقے سے اس کو ذرا زیادہ چھوڑے، 1600 گز میں کافی جگہ بھی چھوڑے تاکہ بیٹھنے کے لیے، کرنے کے لیے لان وغیرہ. یہ پورا ہے. اور اس کے بعد یہ وضو خانہ ہے. یہ وضو، یہ کوارٹرس ہے. یہ امام صاحب کا کوارٹر ہے، مؤذن صاحب کا کوارٹر ہے. یہ اس کے اوپر مینار ہے. یہ کوارٹر کے اوپر یہ مینار ہے. یہ پورا کنٹینیو ہے. یہ دکھ رہا نا، یہ مینار ہے. ایک کوارٹر 2 کوارٹر نیچے وضو خانہ ہے، اوپر 2 کوارٹر ہے، اس کے اوپر مینار ہے. اس طریقے سے. اور یہ پورے کمپلیٹ بریک مستری ہو چکی ہے. پائپ لائن، واٹر لائن بھی ہو چکی ہے. پلاسٹنگ کا کام چل رہا اور مین بلڈنگ کے تو گنبد کا کام تو ہو گیا ہے. یہ کمپلیٹ بلڈنگ کا شیپ ہے. یہ بڑی مسجد ہے، یہ کوریڈور ہے. یہ پھر امام صاحب مؤذن صاحب کا مینار ہے. یہ چھوٹی مسجد ہے. سیم اسی طریقے سے تعمیر ہو رہی ہے.
اور خاص کر مسجد کے اندر کیپیسٹی جو ہے اس کے جو ہے 50x50 ہونے سے یہ 2500 SFT ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں 250 آدمی سے 300 آدمی تک آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اس کے لحاظ سے جائے تو سامنے حصے میں بھی اوپن رکھا ہمیں، کیونکہ اسٹیپس نکال کے وہاں پہ بھی پڑھ سکتے اور بازو حصے میں بھی پڑھ سکتے، لیکن مسجد کے اندر تو 300 آدمی تک آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے. اور وضو کے بارے میں پتہ؟ وضو خانہ جو ہے اسپیشلی وضو خانہ جو ہے ٹوائلٹس ہے اور وضو خانہ ہے کافی لوگوں کے لیے سہولت کے لیے، اور پانی 24 آورس رہے گا، اس کے لیے بور الگ ہے، اس کے لیے الیکٹریسٹی الگ ہے، ایوری تھنگ ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے محمود علی صاحب اس کو اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ وہ بار بار ہر مہینہ ہر اس کو ریویو لیتے رہتے، آفیسر سے لیتے، ہم سے لیتے، کمپلیٹ اس کو کیا ہو رہا ہے، ان کو بہت فکر ہے. اللہ ان کا بھی ہم خاص طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ محمود علی صاحب یہ مسجد کے تعلق سے کافی فکر مند ہے، جو مسجد جلد سے جلد تعمیر کریں. لیکن تھوڑی سی ڈیلے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا، لیکن جب بھی ہوئیں گا تو کمپلیٹ اچھا ہی ہوئیں گا کام، بول کے ان کا انٹینشن ہے. اس لیے اس میں بڑے بڑے جھومرس لگا رہے، باہر سے منگا رہے جھومرس، اور اس کے اندر کئی کلیڈنگس ہے، بہت کاسٹلی کلیڈنگس ہے. وہ دیکھنے کے بعد میں جب بھی معلوم ہوئے گا انشاءاللہ 1-2 مہینے سے 3 مہینے تک پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں محمود علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً بار بار ان کو اتنی جستجو اور فکر سے بار بار وہ مسجد کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور ان کو ہر چیز کا علم ہم دیتے آ رہے. اور دیواریں جو ہے اس زمانے کی جو ہے 2 فٹ کی دیوار ہے، ایسا نہیں ہے کہ 4 انچ کی دیوار ہے، 2 فٹ کی دیوار ہے. اور بیمز 1 میٹر کا بھیم ہے، 1 میٹر مینس 3.25 فٹ کا بھیم ہے. اتنا بھیم اسٹرانگ بنایا گیا، جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا. انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر عالی شان مسجد بن کے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. شکریہ.